بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں جو نہ صرف آپ کے دلوں کو چھو لے گی بلکہ آپ کی زندگی میں ایک نئی روشنی بھی لے کر آئے گی۔ یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں ہے بلکہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم سب اپنی موجودہ زندگی کا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیں ہمارے دین کی اہمیت، دنیا کی بے رغبتی اور اصل کامیابی کا سبق سکھاتی ہے۔ آج کے دور میں جب ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جب ہمیں دنیا کی چمک دمک نے غافل کر دیا ہے، تو ہمیں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری منزل کیا ہے۔ یہ کہانی صرف نعمان کی نہیں ہے بلکہ ہم سب کی کہانی ہے۔ یہ ہمارے حال کی، ہمارے غلطیوں کی اور ہمارے سدھرنے کی کہانی ہے۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کیسے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتا ہے۔ دل تھام کر سننا، کیونکہ قصہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ ایک گاؤں میں نعمان نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کے والدین نیک تھے، مگر نعمان دنیا کی چکاچوند میں کھو گیا تھا۔ وہ نماز، روزہ، دین کی تعلیم کو نظر انداز کر چکا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ دنیا میں کامیابی صرف دولت اور طاقت سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک دن اس کے والد نے کہا، بیٹا، اگر دنیا کی کامیابی ہی سب کچھ ہوتی تو فرعون اور قارون سب سے کامیاب ہوتے، مگر وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں کام آئے۔ نعمان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، ابا، آج کے دور میں دین پر عمل کرنے والے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو دنیا کی اصولوں پر چلنا ہوگا۔ ایک رات نعمان نے خواب دیکھا کہ وہ ایک وسیع اور سنسان میدان میں کھڑا ہے۔ وہاں نہ کوئی سایہ تھا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ وہ پانی کے لیے ترس رہا تھا، مگر کوئی اس کی مدد کے لیے نہ آیا۔ اچانک اس نے ایک نورانی شخصیت کو دیکھا۔ وہ قریب آئے اور بولے، یہ تمہاری وہ دنیا ہے جس میں تم نے دین کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں کوئی مدد نہیں سوائے اللہ کی رحمت کے۔ نعمان خوفزدہ ہو کر اٹھا اور فوراً مسجد کی طرف دوڑا۔ اس کے دل پر ایک عجیب اثر ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ دنیا حقیقت صرف وقتی ہے اور اصل کامیابی وہ ہے جو دین کے مطابق ہو۔ صبح ہوتے ہی نعمان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو بدل ڈالے گا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی نمازوں کی پابندی شروع کی، والدین کی خدمت کرنے لگا اور حلال روزی کمانے کے لیے پہلے جو لوگ اسے کامیابی کی علامت سمجھتے تھے وہ حیران رہ گئے۔ یہ اچانک کیسے بدل گیا؟ جب گاؤں کے دیگر نوجوان نے دیکھا کہ نعمان کی زندگی میں سکون اور برکت آ گئی ہے تو وہ بھی اس کی صحبت میں آنے لگے۔ آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں دین کی روشنی پھیلنے لگی، مساجد آباد ہو گئی، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے لگے اور حرام چیزوں سے دور ہونے لگے۔ ایک دن کچھ پرانے دوستوں نے نعمان کو آزمانے کے لیے اس دنیاوی عیش و عشرت کی طرف بلایا۔ انہوں نے کہا، یہ سب چھوڑ کر تمہیں کیا ملا؟ آؤ پہلے کی طرح زندگی گزارو۔ نعمان مسکرایا اور کہا، مجھے وہ سکون ملا ہے جو تمہیں آج تک نصیب نہیں ہوا۔ دنیا کی کامیابی وقتی ہے، مگر آخرت کی کامیابی ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں اب اس راستے پر کبھی واپس نہیں جاؤں گا۔ نعمان کی کوششوں نے پورے گاؤں پر گہرا اثر ڈالا۔ کچھ ہی عرصے میں لوگوں نے اپنے زندگیاں بدلنا شروع کر دیں۔ بازاروں میں دیکھو دھوکہ دہی کم ہو گئی، رشتہ داروں میں محبت بڑھ گئی اور لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص آیا اور بولا، بیٹا، تم نے پورے گاؤں کو جھکا دیا ہے۔ اگر ہر گاؤں میں کوئی تمہارے جیسا ہو تو امت کی حالت بدل جائے۔ نعمان کی زندگی میں ایک سخت آزمائش آئی۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور اسے کاروبار سنبھالنا پڑا۔ کچھ لوگوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس نے صبر اور استقامت سے کام لیا۔ وہ جانتا تھا کہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور صبر ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ نعمان نے فیصلہ کیا کہ وہ دین کی تبلیغ کے لیے وقت نکالے گا۔ وہ مختلف گاؤں میں جانے لگا، لوگوں کو دین کی خوبصورتی اور آخرت کی حقیقت بتانے لگا۔ جہاں جاتا وہاں لوگوں کے دلوں میں تبدیلی آ جاتی۔ نعمان کی محنت رنگ لائی۔ کئی سالوں کے بعد اس کے گاؤں کو روشن کا گاؤں کہا جانے لگا۔
جہاں ہر شخص دین پر عمل کرتا، ایمانداری سے کاروبار کرتا اور نمازوں کا اہتمام کرتا۔ وہی نعمان جو ایک وقت میں دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا، اب دین کا ایک ستون بن چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور نعمان کی محنت اور دینداری کی بدولت وہ ایک کامیاب تاجر اور بہترین انسان بن گیا۔ وہ دوسروں کی مدد کرتا اور غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم دنیا کے دھوکے میں آ کر دین کو چھوڑ دیں گے تو نہ تو دنیا میں سکون ملے گا اور نہ ہی آخرت میں کامیابی۔ اصل عزت اور کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، اور وہی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا سکتی ہے۔ میں نے آپ کی کہانی کو مزید آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور دین کی جانکاری ملتی رہے۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔